الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اس جنت کی طرف جلدی کرو، اپنے رب سے توبہ استغفار بخشش طلب کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اپنی زندگی پر اپنی سانسوں پر بھروسہ نہیں کرنا، یہ سانسیں کبھی بھی رک سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں متقی لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ متقی لوگوں میں کیا صفات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی جو صفات بیان کی ہیں کہ تقوی والے متقی، اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، ان کا تعلق، ان صفات کا تعلق اگر دیکھا جائے تو وہ مخلوق کے ساتھ ہے۔ جو آپ خلق کے ساتھ معاملات کرتے ہیں ان کا تعلق، ان صفات کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقین کی پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ لوگ ہیں متقی تقوی والے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور کس حال میں؟ جب وہ خوشی میں ہوتے ہیں یا تنگی میں ہوتے ہیں۔ خوشی میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے، تنگی میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے۔ یہ پہلی صفت ان کی بیان ہوئی ہے۔ اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ یہاں پر نماز کا ذکر نہیں ہوا، روزے کا ذکر نہیں ہوا، ذکر ہو رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ ان کو جو میسر آتا ہے، ان کے بعد 2 روٹیاں ہوتی ہیں، ایک روٹی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے ہیں، کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیتے ہیں، حرام سے صدقہ خیرات نہیں کرتے، حلال سے کرتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں۔ کتنا مشکل کام ہے، خوشی میں خرچ کرنا، تنگی میں خرچ کرنا، پھر اپنے غصے کو قابو میں رکھنا۔ یہ متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں تقوی والا وہی ہوتا ہے جو 5 ٹائم مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، پورے رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تقوی میں شمار کیا ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ کام مشکل ہے۔ اپنے غصے پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا۔ انسان غصے کی وجہ سے کیسے کیسے کام کر جاتا ہے اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ والعافین عن الناس، ان لوگوں کی تیسری صفت لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تیسرا کام کتنا مشکل کام ہے۔ آپ کہتے ہیں میں کیوں اس کو چھوڑوں، میں اس سے بدلہ لوں گا۔ آپ کا نفس آپ کو ابھارتا ہے کہ اس سے بدلہ لے۔ تو ان کی 3 صفات اللہ نے بیان کی ہیں کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں، رحمی رشتے لوگ ختم کر دیتے ہیں۔ مجھے فلانے نے عزت نہیں دی، مجھے اچھے نام سے نہیں پکارا، مجھے شادی پر نہیں بلایا۔ لوگ رشتہ داریاں، رحمی رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر۔ اللہ فرماتا ہے کہ درگزر کرو۔ کل قیامت کے دن جنت والوں کو آواز لگائی جائے گی کہ درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے جنت میں داخل ہو جائیں۔ بہت کثیر تعداد ہوگی جو لوگوں کو درگزر کرتے ہوں گے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ایک لونڈی تھی، آپ کو وضو کروایا کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ سے مٹی کا لوٹا گرا، وہ آپ کے پاؤں پر لگا، آپ کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ آپ نے، امام زین العابدین نے ایسے نظر اٹھا کر دیکھا۔ جب نظر اٹھا کر دیکھا اس نے کہا والکاظمین الغیظ،
وہ اپنے غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ آیت پڑھی، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم غصے میں ہوں، ہمارے سامنے قرآن و حدیث کوئی ہمیں سنائے یا اچھی بات سنائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنا قرآن حدیث اپنے پاس رکھو، یہ ہمارا جواب ہوتا ہے۔ امام زین العابدین قرآن سن کر فرماتے میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے آگے آیت پڑھی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا تجھے آزاد بھی کر دیا، نیکی بھی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر متقین کی صفات بیان فرما رہا ہے۔ غصے پر قابو پانا آسان کام نہیں ہوتا۔ نماز پڑھ لینا بھی آسان ہو جاتا ہے، روزے رکھ لینا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ آپ کے ماتحت ہوتے ہیں، جن پر آپ کی چلتی ہے، وہ آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، آفس میں ہے کوئی آپ کا پیون بھی ہو سکتا ہے، یہ سارے لوگ ہو سکتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کا وہاں پتہ لگتا ہے کہ آپ اپنا غصہ کتنا پی جاتے ہیں، آپ لوگوں کو کتنا معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر متقین کی صفات بیان کی ہیں، جو یہ 4 کام کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اپنے غصے کو پی جائے گا، لوگوں سے درگزر کرے گا اور نیکیوں والی زندگی گزارے گا۔ اللہ نے کہیں یہی نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جہاں قرآن میں دیکھیں گے اللہ فرماتا ہے اچھے کام کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، نیک کام کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، ایک حصے میں یہ صفات بھی بیان ہوئی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان میں کشتی کرے اور دوسرے کو ہرا دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں ہو، اس سے معافی مانگی جائے، پھر وہ درگزر سے کام لے، اپنا غصہ پی جائے۔ یہ ایک آگ ہوتی ہے، اس آگ کو ہی ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنگ کے موقع پر ایک دشمن آپ کی تلوار کے نیچے ہے، اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، اس نے قریب تھا ہمارے منہ پر کوئی ایسا کرے تو ہم کیا کرتے، آپ نے تلوار پیچھے کی اسے آزاد کر دیا۔ بڑا حیران ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ پہلے میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے تجھے قتل کر رہا تھا، اللہ رسول کا حکم تھا، جنگ میں تو میرے مد مقابل تھا، لیکن جب تو نے تھوکا میرے منہ پر مجھے بہت غصہ آیا۔ اب جب میں دوبارہ تجھے قتل کرنا چاہ رہا تھا، وہ اپنے نفس کے بدلے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ اپنے غصے کو پی جانا، اپنے نفس کی سازشوں کو سمجھنا کہ کون سے موقع پر میرا نفس مجھے بگاڑ رہا ہے، شیطان مجھے ابھار رہا ہے، نفس کھیل رہا ہے میرے ساتھ، یہ شیطان کھیل رہا ہے، مجھے غصہ کون دلا رہا ہے۔ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے پانی کے اوپر، اپنے جو اس کے ساتھی ہیں شیطان کے، ان سے ساری رپورٹ لیتا ہے، شام کے وقت پانی کے اوپر تخت لگاتا ہے، تو شیطان آتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے چغلی کرا دی، کوئی کہتا ہے غیبت کروا دی، لیکن ایک شیطان جب آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے 2 میاں بیوی کے اندر لڑائی کروا دی، یہاں تک کہ طلاق کرا دی۔ شیطان جو بڑا شیطان ہے بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو داد دیتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جس سے ایمان کو ترقی ملتی ہے، یہ ایسا رشتہ ہے جس سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ تو جب کسی کا گھر برباد ہو جائے، شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دینا، ان کا ہنستا بستا گھر اس کو برباد کر دینا۔ شیطان کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور دوسرا ہاتھ انسان کا خود ہوتا ہے جو اپنے غصے کی وجہ سے وہ خراب کرتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا۔ تو شیطان یہاں پر حملہ کرتا ہے۔ یہاں سے قرآن کی آیت سے ہمیں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ متقی کون ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ معاملات ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنے رحمی رشتوں کو ختم نہیں کرتے، وہ آفس میں ہوتے ہیں یا مسجد میں ہوتے ہیں یا اپنے گھر میں ہوتے ہیں، کسی بادشاہ کے دربار میں ہوتے ہیں یا کوئی غریب ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے، ان کی حالت چینج
نہیں ہوتی، یہ متقین کی نشانی ہے۔ وہ دیس دیکھ کر اپنا بھیس نہیں بدلتے، ان کا رویہ امیروں غریبوں اور ان کی زبان سب کے ساتھ ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ متقی لوگ ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، میرے سامعین بھی اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔